السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، گزشتہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت پہ حقوق کے حوالے سے حق ایمان کا تذکرہ ہوا تھا۔ اسی مناسبت سے سورہ فتح کی آیت مبارکہ آج پھر تلاوت کی ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کے، ومبشرا بشارت اور خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، وتعزروہ اور ان کا ساتھ دو، وتوقروہ اور ان کی توقیر کرو، عزت کرو، تکریم کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا اور اس اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے بنیادی اور پہلے حق ایمان کے بعد وتعزروہ کو بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے وتجلوہ، کہ وتعزروہ کا معنی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت دو۔ حضرات مفسرین نے امام مبرد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا کرتے تھے ای تبالغوہ فی التعظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم میں مبالغہ کرو، ہر وہ تعظیم جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے اسے بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ جہت تعظیم و تکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پہ حق ہے۔ آپ کی ذات کے اعتبار سے بھی تعظیم، آپ کے منصب کے اعتبار سے بھی آپ کی تعظیم، آپ کے وجود اور ذات کے اعتبار سے بھی تعظیم، آپ کی بات اور آپ کے متعلقات و منصوبات کے اعتبار سے بھی آپ کی تعظیم، آپ کی دنیاوی حیات طیبہ میں بھی تعظیم، اور اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ کی تعظیم و تکریم، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور قرآن کریم کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ حق ہے۔ اسی حق کو اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں بیان فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ، جو لوگ آپ پہ ایمان لائے
اور آپ کا ساتھ دیا۔ عزروہ کا ایک معنی حضرات مفسرین نے کیا ہے آپ کی رفاقت اختیار کی، آپ کا ساتھ دیا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعزیر، آپ کا یہ ساتھ دینا، اس میں دو چیزیں لازمی مطلوب ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کا اکرام، آپ کا احترام، آپ کی دنیاوی زندگی میں بھی، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی، اور آپ کے تمام متعلقات کا، آپ سے منسوب اشیاء کا، خواہ وہ احادیث مبارکہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، آپ کا تذکرہ ہو، جس محفل میں آپ کا ذکر ہو رہا ہو، یہ سب کی سب عظمت اور تحریم کی متقاضی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا یہ حصہ بھی ہے کہ ہم ان تمام مقامات کا بھی احترام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں۔ اسی میں بطور خاص انہوں نے مکہ اور مدینہ طیبہ کا ذکر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا اور آپ کے استعمال میں رہنے والی چیزوں کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہی کا حصہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو، آپ کے توقیر و احترام کو تین بڑے پہلوؤں میں تقسیم کیا جا سکتا۔ آپ کی ذات کی تعظیم، جو انشاءاللہ آج کی میری معروضات کا عنوان ہے، آپ کی بات کی تعظیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، اور آپ کے منصوبات و متعلقات کی تعظیم جو انشاءاللہ اگلی رفاقتوں میں بیان ہوں گے۔ آپ کی ذات کی تعظیم، آپ کے وجود کی تعظیم، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو، آپ کے وجود اقدس کو خود تعظیم دی ہے، اور اتنی تعظیم دی ہے کہ سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مشرکین مکہ کا ایک جملہ، بلکہ ان کی ایک حماقت کا ذکر کیا، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اگر یہ کتاب تیری طرف سے برحق نازل ہوئی ہے، یا یہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے بھیجے ہوئے نبی برحق ہیں، تو بد نصیبوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ہدایت دے، بلکہ ضد اور عناد میں آ کے کہنے لگے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہم پہ دردناک عذاب بھیج دے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے میں اور قرآن کریم کے کتاب حق ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن اہل مکہ پہ عذاب نہیں آیا۔ اس کی وجہ اللہ رب العزت نے اگلی آیت کریمہ میں بیان فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ انہیں عذاب نہیں دے سکتا جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، کہ آپ کا وجود مبارک ان پہ عذاب آنے میں مانع ہے، رکاوٹ ہے۔ طاہر ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تفسیر التحریر والتنویر میں لکھا ہے کہ اس میں ایک عجیب اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اکرام اور احترام کا، کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ انہیں عذاب کیسے دے جبکہ ان میں اللہ کا رسول موجود ہے، ہمیں اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ انہیں کیسے عذاب دے جبکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ،
اور عذاب کا دوسرا معنی فرمایا اللہ انہیں کیسے عذاب دے کہ آپ کی ضد میں عناد میں آپ کے سامنے آ کے تو اتنی بلند و بالا باتیں کر لیتے ہیں، بلند باغ دعوے کر لیتے ہیں، لیکن تنہائی میں پھر اللہ کے حضور معافیاں مانگتے ہیں کہ اللہ ہم پہ کوئی عذاب نہ بھیجنا۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کو اتنی تعظیم اور تکریم سے نوازا ہے کہ آپ کا وجود امت پہ عذاب آنے میں مانع ہے۔ یہ آپ کی دنیاوی حیات طیبہ میں بھی اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب بھی آپ کا وجود مبارک امت کے لیے امان اور جائے پناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سابقہ امتوں پہ جب عذاب آیا، عمومی عذاب آیا، پوری کی پوری امت جو ہے وہ تباہ کر دی گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی برکت سے اللہ نے اس امت کو ایسے عمومی عذاب سے محفوظ کر رکھا۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے، آپ کی ذات کی تعظیم کے حوالے سے سورہ حجرات کی ابتدائی آیات مبارکہ بڑی رہنما اصول بیان کرتی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعظیم کو بھی بیان فرمایا، آپ کی بات کی اور آپ کے متعلقات اور منصوبات کی تعظیم کو بھی بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اب اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا کیا ہے؟ حضرات مفسرین نے لکھا ایک تقدم ظاہری ہے، ظاہری طور پہ آگے بڑھنا کہ رسول اللہ سے آگے مت چلو، رسول اللہ سے پہلے کسی مجلس میں مت بیٹھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مصلی امامت پہ مت آؤ، جو تعظیم ذات ہے، اور تقدم معنوی بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ، آپ کے فرمان پہ، آپ کی شریعت پہ کسی چیز کو بھی فوقیت نہ دو۔ تعظیم ذات کے حوالے سے حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعظیم کو بھی اسی آیت کریمہ سے اخذ کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ عمرو بن عوف میں لوگوں کے درمیان کچھ ناچاکی پیدا ہوئی تو رسول اللہ صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو مؤذن مسجد نبوی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا رسول اللہ کو تاخیر ہو گئی ہے تو حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت ابو بکر نے بھی کچھ انتظار کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تو پھر آمادگی ظاہر کی نماز پڑھانے پہ۔ نماز کے دوران ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب جب حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو محسوس کیا تو ہاتھ پہ ہاتھ مارنے لگے، آواز پیدا کرنے لگے کہ سیدنا صدیق اکبر کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی کیفیت اسی حدیث میں ہی مذکور ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نماز میں ایسے مستغرق اور منہمک ہوتے تھے کہ کسی اور چیز کی طرف توجہ جاتی نہیں تھی، تو انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ جب آوازیں زیادہ بڑھیں تو انہیں اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو محسوس کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑے نماز پڑھاتے رہو۔ لیکن ادب کا تقاضا یہی تھا جو سیدنا صدیق اکبر نے کیا، اس کے باوجود سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہٹائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت پہ آ کے نماز کو مکمل کیا۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ ما منعک ان تقوم اذ امرتک، جب میں نے کہہ دیا تھا کہ نماز پڑھاؤ تو پیچھے کیوں آئے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما کان لابن ابی
قحافۃ ان یتقدم او ان یصلی بین یدی رسول اللہ، ابو بکر کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ رسول اللہ موجود ہوں اور وہ مصلی امامت پہ کھڑا رہے۔ یہ تعظیم ظاہری۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد ابن زید، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولی میزبان بننے کا شرف حاصل ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج خود نیچے رہنے کو پسند فرمایا کہ میں مکان کے نچلے حصے میں رہوں گا، لوگوں کا آنا جانا، حضرات صحابہ کا آنا جانا بکثرت ہے، تو سیدنا ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ بالا خانے میں تشریف فرما ہوئے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اندازہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک یا آپ کی چادر مبارک یا آپ کی چارپائی مبارک کہاں بچھی ہوئی ہے، ہم اتنے حصے میں بالائی چھت پہ بھی اوپر نہیں آتے تھے، چلتے نہیں تھے کہ نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ایک رات ایسا ہوا کہ ہم میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، پانی گر گیا، تو ہم نے اپنا گدا، اپنا بستر اس پانی پہ جو ہے وہ ڈال دیا کہ یہ پانی رزق کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اور صبح ہوتے ہی پہلی درخواست یہ ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف لے آئیں، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ہم آپ سے اوپر نہیں رہ سکتے، آپ کا اوپر آنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے تاکہ ہمارے کسی طرز عمل سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یہ آگے بڑھنا جب تک آپ خود کچھ ارشاد نہ فرمائیں۔ حضرات صحابہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث صحیح مسلم کی کہ حضرات صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے کأن علی رؤوسہم الطیر، جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، ذرا حرکت کریں گے تو اڑ جائیں گے۔ آپ کی ہیبت اور آپ کے جلال کی وجہ سے، آپ کی تعظیم ذات کی وجہ سے نہ صحابہ جی بھر کے آنکھیں بھر کے آپ کو دیکھ پاتے تھے، نہ آپ سے سوال کی ہمت ہوتی تھی، یا تو کسی اعرابی اور دیہاتی کے آنے کا انتظار کرتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے، یا سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درخواست کرتے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات دریافت کر دیں۔ میں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ کی ذات کی تعظیم کا دوسرا پہلو، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی مت کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے گفتگو کر لیتے ہو، میرے پیغمبر کے ساتھ ایسا رویہ نہ اپنانا۔ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ادب بھی، آپ کی مجلس کا ادب بھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ تم نے کیا کہا ہے۔ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کرو، ظاہری تعظیم۔ مجلس کا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں خطیب النبی ہونے کا شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے۔ کوئی وفد آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر گفتگو فرماتے اور پھر حضرت ثابت سے کہتے کہ ثابت اٹھو اور انہیں اسلام کی حقانیت پہ بیان کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بیان فرماتے تھے۔
خطیب کی آواز قدرے بلند ہوتی ہے. وَقَانَ جَهْوَرِيَّ الصَّوْتِ، امام ابن کثیر نے لکھا کہ قدرتی طور پہ ان کی آواز بلند تھی. جب یہ آیت کریمہ اتری تو گھر بیٹھ گئے، رو رو کے اپنے آپ کو ہلکان کر لیا. حبط عملی، میرا تو عمل ضائع ہو گیا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بلند آواز سے گفتگو کیا کرتا تھا، میرے اعمال تو اکارت گئے، ضائع ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بل ہوا من اہل الجنہ، وہ تو جنتیوں میں سے ہے. اب چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنا پہ تعمیل ارشاد میں بیان ہو رہا تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنے پیغمبر کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، یہ بھی تعظیم ذات ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا. لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور بڑا اجر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی گئے، سیدنا ثابت ابن قیس کو بلا کے لائے. تو رسول اللہ کی اس ظاہری تعظیم کی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثابت، تیرے اس تعظیم، اس اکرام اور احترام کی بنا پہ اللہ نے تجھے 3 انعامات دیے. پہلا انعام کیا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اس خلاق عالم نے تیرے دل میں جھانک کے دیکھ لیا ہے، تیرے دل میں پیغمبر کی محبت، ایمان اور تقوی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. لہم مغفرہ، کیونکہ تم پیغمبر کا حکم مانتے ہوئے آواز بلند کرتے تھے تو غیر ارادی طور پہ جو آواز بلند ہوتی رہی اللہ اسے بخش دے گا. واجر عظیم، کیونکہ دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے آواز بلند ہو رہی تھی، اللہ اس پہ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت 3 انعام اللہ نے تجھے دیے ہیں، 3 انعام میں محمد الرسول اللہ تجھے دے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اما ترضى ان تعیش سعیدا او ان تعیش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنۃ بغیر حساب. ثابت، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ عزت کی زندگی گزارے گا، شہادت کی موت پائے گا اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جائے گا؟ تو رسول اللہ کی تعظیم پہ 3 انعام رسول اللہ نے دیے. عزت کی زندگی. حضرت انس جو اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت ابن قیس کی عزت کا عالم یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں جہاں کہیں بھی جاتے بچے بھی آپ کو دیکھ کے کہتے تھے انظروا الی رجل من اہل الجنۃ یمشی علی وجہ البسیطہ، وہ دیکھو جنتی آدمی جا رہا ہے. عزت کا عالم یہ ہے. وتقتل شہیدا، مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے جنگ یمامہ میں شہادت پائی. تو حضرت انس فرماتے ہیں یہ 2 چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں دنیا کی تھی دیکھ لیں، تیسری بھی یقیناً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعظیم کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. سورہ نور میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. 2 مفہوم حضرات مفسرین نے اس آیت کریمہ کا بیان کیے. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا کہ یہ آیت کریمہ اس چیز کی دلیل ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو آپ کا نام لے کے یا آپ کی کنیت کے ساتھ یا ابو القاسم کہہ کے پکارنا اللہ نے روک دیا تھا. یہی حکم تھا کہ اگر میرے پیغمبر کو بلانا ہے تو یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا رسول اللہ کہہ لیں.
آپ کے وصف سے بلائیں، آپ کے ذاتی نام سے آپ کو نہ پکارا جائے۔ اور یہ ادب اور احترام باوجود اس کے کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو ناموں سے قرآن میں پکارا ہے، اس میں کوئی توہین کا، تنقیص کا پہلو نہیں ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ اللہ نے سارے انبیاء کا ذکر کیا، ناموں سے ذکر کیا، لیکن قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ذاتی نام محمد یا احمد کے ساتھ پکارا ہو۔ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یاسین، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یہ اللہ رب العزت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعظیم، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پہ حق ہے۔ اور یہ ذات کی تعظیم جس طرح دنیاوی زندگی میں آپ کی موجودگی میں آواز کو بلند نہیں کیا جا سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس برزخی زندگی میں آپ کے روضہ اطہر میں ہوتے ہوئے بھی مسجد نبوی میں یا آپ کے روضہ اطہر پہ آواز کو بلند نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہمیں حرمین شریفین کی مقبول اور بادب حاضری نصیب فرمائیں۔ اب بھی روضہ اطہر کی جالی پہ یہی ادب لکھا ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں دو آدمیوں کو بلند آواز سے گفتگو کرتے دیکھا تو کنکری پھینک کے انہیں بلایا۔ دوسری روایت میں کسی صحابی کو بھیجا کہ انہیں بلا کے لاؤ۔ جب وہ آئے تو فرمایا من این انتما، کہاں سے ہو؟ کہنے لگے من الطائف، طائف سے آئے ہیں۔ میں لو کنتما من اہل المدینۃ لاوجعتکما ضربا ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم مدینہ کے ہوتے اور مدینہ کے آداب سے واقف ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ وقت کو ٹوک دیا، ابو جعفر منصور، گفتگو کرتے ہوئے آواز قدرے بلند ہوئی، فوراً اٹھے، فرمایا یا خلیفۃ المؤمنین، یا امیر المؤمنین، لا ترفع صوتک فی مسجد النبی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز کو بلند مت کریں۔ ہمیں اللہ نے کچھ قوموں کو یہ ادب سکھایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرنا۔ کچھ لوگوں کی اللہ نے مدح سرائی کی تعریف کی کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو آوازوں کو پس رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیا، مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اللہ نے ان کی مدح کی اور فرمایا اللہ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ادب کا خیال نہیں رکھتے۔ اگلی آیت کریمہ میں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ یہ جو حجرات کے پیچھے سے اعرابی دیہاتی آئے اور آپ کو نام لے کے پکارے یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر آئیے، فرمایا ان میں سے اکثر جو ہے وہ عقل نہیں رکھتے۔ آپ کا ادب یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ آپ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ انتظار کریں، آپ از خود باہر تشریف لائیں، پھر اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں۔ تو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، پہلا مفہوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے مت بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ پیغمبر کے بلانے کو بھی ویسا نہ سمجھو جیسا تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو بلا لیتا، کہ کوئی بلا لے، کوئی عذر ہو بات چھوڑ بھی سکتے ہو،
لیکن پیغمبر بلائیں تو ان کی بات کو چھوڑنے کا کوئی امکان اور آپشن موجود نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جملہ پہ ہی اپنی گزارشات ختم کرنا چاہوں گا، آپ کی تعظیم ذات کے حوالے سے، کہ پیغمبر کے بلانے کو عام آدمیوں کے بلانے کی طرح نہ سمجھنا۔ پیغمبر کی بات پہ، آپ کے بلانے پہ، آپ کی دعوت پہ لبیک کہنا فرض ہے۔ کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر المبارک۔ روضہ اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے، ہر آدمی کی بات کو رد کرنے کا، قبول کرنے کا یکساں امکان اور احتمال موجود ہے، الا صاحب هذا القبر المبارک، سوائے اس قبر مبارک، اس روضہ اطہر والے کے، کہ ان کی بات کو رد کرنے کا کوئی امکان موجود ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں جو قرآن کریم میں حقوق ذکر کیے ہیں، ان میں آپ کی تعظیم کا، آپ کے احترام کا، آپ کی توقیر کا حق بھی ہے، جس میں سے آج اللہ نے تعظیم ذات کے حوالے سے کچھ گفتگو کا موقع دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔